السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ جب انہوں نے ٹرینچ کا آئیڈیا دیا تھا خندق کھودنے کا، اس کے بعد تمام انصار اور مہاجرین ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ٹرائب سے ہیں، یہ ہمارے ٹرائب سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ سلمان منا اہل البیت، کہ یہ میرے خاندان سے ہے، میرے اہل بیت ہیں. تو کیا سلمان الفارسی کو، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اہل البیت میں سے مانا جائے گا؟ جی دیکھیے، یہ واقعہ جو آپ نے بتایا یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا، تو صحابہ کرام نے ان کی دلجوئی کے لیے کہا کہ یہ ہر قبیلے کا آدمی کہہ رہا تھا کہ سلمان ہم میں سے ہیں، کیونکہ مدینہ کے اندر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرح سے اجنبی تھے. وہ بہت دور سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور بہت جو ہے لمبا واقعہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہے بہت لمبا ہے، اور حق کو تلاش کرنے کی اور حق کو پانے کی ایسی جستجو اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے. ایران سے چل کے وہ کیسے جگہ بدلتے بدلتے یہاں تک کہ آخر میں وہ بیچ دیے گئے، غلام بنا دیے گئے. بنو قریظہ کے سردار نے ان کو خریدا، پھر بعد میں جب اسلام لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کروایا. تو غزوہ خندق کے موقع پر جو انہوں نے مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا، تو ہر قبیلے کا انسان کہہ رہا تھا ان کی دلجوئی کے لیے کہ یہ اجنبی نہیں ہے، مدینہ میں ہمارے خاندان سے ہیں یہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان منا اہل البیت، کہا کہ سلمان ہم میں سے ہیں، آل بیت میں سے ہیں. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمن یہ آل بیت میں سے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آل بیت میں سے شمار کیا. تو حقیقتاً آل بیت میں ان کی جو ہے پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو حقیقتاً وہ آل بیت میں سے نہیں، وہ حکمن آل بیت میں سے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلمان آل بیت میں سے ہیں، کیونکہ جب نبی نے کہہ دیا کہ وہ آل بیت میں سے ہیں تو اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ دھیان رہنا چاہیے کہ حقیقتاً نہیں، ان کی پیدائش آل بیت میں نہیں ہوئی تھی، وہ کہیں اور کے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن ان کو آل بیت میں شامل کیا. ٹھیک ہے شیخ. جی سسٹر. یہ دونوں فرق کی وجہ سے کچھ مطلب کیا مانا جائے اور کیا نہ مانا جائے، یعنی ان کے حق ہوں گے اور کیا ان کے حق نہیں ہوں گے. دیکھیے، ایک فرق تو یہ ہے کہ جیسے انسان جو ہے اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف، اپنے آبا و اجداد کی طرف کرتا ہے. حقیقت میں جن کا وہ بیٹا ہے، جس خاندان سے اس کا تعلق ہے، اس کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے. اگر وہ دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور حکمن جو ہے آل بیت سے وہ ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آل بیت سے ہوں لیکن میرے آبا و اجداد فلاں ہیں. تو یہ دونوں میں فرق ہے، یعنی ان کا نسب نامہ جو ہے ان کے اپنے آبا و اجداد سے جوڑا جائے گا. ان کا نسب نامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جوڑا جائے گا، کیونکہ نسب نامہ انہی سے جوڑا جائے گا جہاں سے آپ پیدا ہوئے ہیں.